سورہ مریم کا آغاز ہے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، 44۔ اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ جب سورہ مریم لے کر حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور جب آپ نے تلاوت کی کاف، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ ہاں، آپ نے فرمایا علمت، میں نے جان لیا۔ یا عین صاد، ہر حرف کے آخر میں آپ نے فرمایا علمت۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا جانا؟ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے میرے رب نے سکھایا وہ میں نے جان لیا۔ یعنی جبریل تو قرآن پہنچانے کا واسطہ ہے، رب العالمین اپنے محبوب کو قرآن سکھانے والا ہے، اور اس میں جو راز تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ مذکور ہے، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ آہستہ پکارنے کی وجہ کیا تھی؟ بعض مفسرین نے فرمایا کیونکہ اخفاء، آہستہ دعا کرنا، چھپ کر عبادت کرنا، یہ ریا سے، دکھلاوے سے دور ہوتی ہے اور اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ ایسا عمل اخلاص سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی فائدہ تھا کہ پیرانہ سالی کی عمر میں، یعنی آپ کی عمر مبارک کافی ہو چکی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ 75 سال یا 80 سال کے تھے، اس کے علاوہ اور روایتیں بھی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اولاد کے لیے دعا کرنا، اور اس دعا کو اگر لوگ سن لیں تو عوام اس پر ہو سکتا ہے ملامت کریں، اس لیے بھی اس دعا کا اخفاء، آہستہ کرنا مناسب تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ضعف پیری کے باعث، عمر کی زیادتی کے باعث، بڑھاپے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز بھی ضعیف ہو گئی تھی۔ قال، عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ یعنی پیرانہ سالی کا ضعف غایت کو پہنچ گیا، بڑھاپے کی کمزوری انتہا کو پہنچ گئی کہ ہڈی جو تمام اعضاء میں مضبوط عضو ہے اس میں کمزوری آ گئی، تو باقی اعضاء اور قوا کا حال محتاج بیان ہی نہیں۔ یہ ہڈی کا ذکر جو کیا گیا، اس میں یہ ذکر ہے کہ میرے جسم کے دیگر اعضاء تو ہڈیوں سے بھی کمزور ہو گئے۔ جب ہڈی ہی کمزور ہو گئی، حالانکہ وہ جسم کا سب سے مضبوط عضو ہوتا ہے۔ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے بڑھاپے کا
بھبوکا پھوٹا، یعنی سر سے بڑھاپے کی سفیدی ظاہر ہو گئی، میرے سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا، ہمیشہ تو نے میری دعا قبول کی اور مجھے مستجاب الدعوات کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، میرے چچا زاد وغیرہ کا مجھے ڈر ہے کہ وہ شریر لوگ ہیں، کہیں میرے بعد دین میں رخنہ اندازی نہ کریں، جیسا کہ بنی اسرائیل سے مشاہدے میں آ چکا ہے، کہیں یہ دین میں فتنہ پیدا نہ کریں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے اور میرے علم کا حامل ہو، میرے علم کو پھیلانے والا ہو۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب اسے پسندیدہ کر کہ تو اپنے فضل سے اس کو نبوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ قال، حضرت زکریا نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔ یہ سوال استبعاد نہیں، یعنی آپ نے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے اس امر کو مشکل جانا، بلکہ مقصود یہ پوچھنا تھا کہ بچے کی پیدائش کس طریقے پر ہوگی، کیا دوبارہ جوانی ملے گی یا اسی حالت میں بیٹا عطا کیا جائے گا؟ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے، یعنی تمہیں دونوں سے لڑکا پیدا فرمانا منظور ہے، اسی عالم میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا، ولم تک شیئا، جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ تو جو معدوم کے موجود کرنے پر قادر ہے، وجود نہ تھا اس نے وجود دے دیا، اس سے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانا کیا عجب ہے۔ قال، عرض کی، رب اجعل لی آیا، اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے جس سے مجھے اپنی زوجہ کے حاملہ ہونے کا علم ہو جائے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر، یعنی اے زکریا آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو زبان چلے گی، اور جب آپ لوگوں سے کلام کریں گے تو زبان رک جائے گی، اور آپ کو اشاروں سے لوگوں سے بات کرنی ہوگی، صحیح سالم ہو کر، بغیر کسی بیماری کے، بغیر گونگا ہونے کے
آپ لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان دنوں میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے۔ جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے زبان کھل جاتی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا، جو حضرت زکریا کی نماز کی جگہ تھی، اور لوگ محراب کے پیچھے، اس کمرے کے پیچھے انتظار میں تھے کہ آپ ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہوں اور نماز پڑھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کیا حال ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور حسب عادت فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب مضبوط تھام۔ یہاں کتاب سے مراد توریت ہے۔ تو آپ 2 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یحییٰ توریت کو مضبوط تھام۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جبکہ آپ کی عمر شریف 3 سال کی تھی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی قول ہے۔ اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور کمال عقل و دانش خوارق عادات میں سے ہے۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ 2 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ عقل کامل رکھے، تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جب بکرمہ تعالی یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں۔ لہذا اس آیت میں حکم نبوت مراد ہے، یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی فہم توریت اور فقہ فی الدین بھی مراد لی ہے۔ منقول ہے کہ اس کم سنی کے زمانے میں بچوں نے آپ کو کھیل کے لیے بلایا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما لعب خلقنا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چھوٹی عمر میں 2 سال یا 3 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، عقل کامل عطا فرمائی، دانش کامل عطا فرمائی، فہم و فراست آپ کو کامل عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے مہربانی عطا فرمائی، وَزَكَاةً، اور سترائی عطا فرمائی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور کمال ڈر والا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں رقت، رحمت رکھی، آپ لوگوں پر مہربانی کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں سترائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اخلاص دیا اور اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائی، اور خوف الہی سے آپ بہت گریہ وزاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور زبردست اور نافرمان نہ تھا۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بہت ہی زیادہ عاجزی کرنے والے، بہت ہی زیادہ متواضع اور خلیق، حسن اخلاق کے پیکر، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع و فرمانبردار تھے۔
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بہت بلند و بالا شان ہے. آپ کی شان و عظمت کا جب ذکر آیا تو فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا. اس میں نصیحت ہے کہ انسان کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے. ماں باپ سے برا سلوک کرنے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو برباد کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن وفات پائے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا. انسان کے لیے 3 دن بہت اندیشہ ناک ہیں، کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا. ایک وہ دن ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ دن ہے جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اور ایک قیامت کا دن ہے جب وہ قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا. تو فرمایا کہ ان تینوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن اور سلامتی عطا فرمائی. سورہ مریم کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.